شب برات منانا سنت ہے یا بدعت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں جاگنا چاہیے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے بتا دیجئے۔ دیکھیے، شب برات کے متعلق بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ شب برات جو ہے یہ بدعت ہے، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ شب برات کو منانا چاہیے، اس رات میں جاگنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کس کی بات مانیں، کس کی بات نہ مانیں۔ میں آپ کو بڑا محبت سے اور بڑے اخلاص کے ساتھ ایک بات آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ دیکھیں، یہ آپس میں ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے فتنہ انگیز باتیں اس طرح کی آپ کو دنیا میں ہر مسئلے میں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہر رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ شب برات کے کچھ ایسے کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی کبھار کرنا ثابت ہے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 15ویں شب میں یعنی 14 شعبان کو 15ویں شب میں آقا علیہ السلام جنت البقیع گئے اور وہاں مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات تمام لوگوں کے آنے والی پوری سال کے حساب و کتاب فرماتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے مل جائیں گے کہ بھئی یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ دیکھو، حدیث ضعیف جو ہوتی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہو گئی تو مطلب اب بیکار ہو گئی، جبکہ اپنی اصل کے حساب سے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان حدیث کو ضعیف کہہ دے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حدیث تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، قول کو، لیکن جو حدیث کو ضعیف یا حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے وہ سند کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، یعنی اس کے جو راوی رہے ہیں، راویوں کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ جن راویوں نے بیان کیا ہے وہ راوی کیسے تھے، تو اس اعتبار سے حدیث کے اوپر حکم لگتا ہے۔ جبکہ جو بھی حدیث ہوتی ہے، جو رسول اللہ کا قول ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوگا، وہ ضعیف نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ سند کے اعتبار سے کوئی حدیث ضعیف ہے بھی تو بھائی اس کا حکم یہ ہے کہ وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، وہ فضائل میں اس کو بیان کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو بھائی دلیل نہ بناؤ، لیکن جب ایک بندہ، اب آپ بس دو باتوں میں فیصلہ کریے۔ ایک بندہ وہ ہے جو شب برات میں سو رہا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یار اس رات ہم اللہ کی عبادت کر لیں، چلو اس رات ہم اللہ سے دعائیں مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اللہ کو منا لیں۔ اب ان دونوں لوگوں میں کون بہتر ہے؟ تو یقیناً اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ وہ بندہ بہتر ہے جو اس رات میں عبادت کر رہا ہے۔ ہاں، اس رات میں عبادتوں کو مخصوص کر دینا یہ بدعت ہے کہ کوئی انسان یہ سوچ لے کہ اس رات میں کوئی شاید الگ سے نماز آئی ہے، وہ نماز ہمیں پڑھنا ہے، یا اس طرح سے ہمیں عبادت کرنا ہے، یا ہمیں اجتماعی طور پر عبادت کرنا ہے، یا اس رات کو آپ کوئی عبادت کے لیے خاص کر دیں، یہ بدعت ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے رات میں عبادت کر لی تو یہ بدعت نہیں ہے نا۔ تو ایک بندہ سو رہا ہے، ایک بندہ جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابل جو بندہ سو رہا ہے اس کے مقابل جاگنے والا بہتر ہے۔ تو کم سے کم اسی بہانے آپ اللہ کو منا لیں، اسی بہانے قرآن پڑھ لیں، اسی بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح سے شعبان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک بندہ ایسا ہے جو پورے مہینہ روزہ نہیں رکھے گا، صرف رمضان میں رکھے گا، لیکن اس کو لگ رہا ہے اس کی کچھ اہمیت ہے کہ چلو یار ہم 15ویں شب کا روزہ رکھ لیں، تو اگر اس نے رکھ لیا تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہو گیا نا کہ یار یہ بدعت ہو گئی، اب یہ جہنمی ہو گیا۔ اس طرح کی باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جہاں پر فائدے والی بات ہو، عمل والی بات ہو، تو ان باتوں کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، اتنی زیادہ اس میں فتنہ فساد پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ شب برات جو ہے، یہ اگر کوئی بندہ اس میں عبادت کر رہا ہے، ہاں بس میں نے آپ کو بتایا نا کہ اجتماعی طور پر ان عبادتوں کو خاص کر دینا جن کا حدیث میں ذکر نہیں ملتا ہے، یہ عمل بدعت ہوگا۔ لیکن اپنے آپ میں کچھ عبادت کرنا یا جاگنا یا اللہ کو منانا، یہ کوئی بھی کام بدعت نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے آپ کریں۔ تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار اللہ تعالیٰ اس رات بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت میں حصہ ہی ملے گا اگر ہم رات میں عبادت کر لیں گے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم تمام لوگوں کو عبادت کی طرف بڑھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آنا چاہیے۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے۔ وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں
تھا. آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے, آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں. یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے, بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے. آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے, اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور ہم یہ ارادہ کریں, ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں, ہمارے مرنے کے بعد قبر میں, اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا. اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں, اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے, مستحقین تک پہنچتا ہے, اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گے. تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے, تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے, اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور